اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر سامعین و ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں آج تاخیر سے حاضری ہوئی، اور تاخیر سے حاضری کا سبب ہمارے جامعہ میں جاری دورہ تفسیر قرآن کریم کی مصروفیت تھی، جس کی وجہ سے آج کا درس تاخیر کا شکار ہوا. میں اپنے ان تمام سامعین سے معذرت خواہ ہوں جنہیں انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑی. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس صورت میں حق تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی سے ایک سوال، ایک تقاضے، ایک مطالبے اور اللہ کی طرف سے اس کے جواب کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام صرف مومن ہی نہیں تھے، مسلم ہی نہیں تھے، اول المسلمین بھی تھے، اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے، اللہ کے خلیل بھی تھے، اور بت شکن بھی تھے، اور شرک کے توڑنے والے بھی تھے. انہیں کئی میدانوں میں، کئی محاذوں پر وقت کی مختلف قوتوں سے واسطہ پڑا، سابقہ پڑا، لاحقہ پڑا، اور انہوں نے نہایت استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، الہ العالمین مجھے آنکھ سے دکھا دیجئے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، روز محشر آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے. تمام ادیان میں عقائد مشترک رہے ہیں. توحید اور قیامت کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام نے ببانگ دوہل بیان فرمایا. اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے بیشتر حصے کا مضمون وہ اللہ کی توحید ہے، اور قیامت کا اس بات ہے، روز محشر کا اس بات ہے. قرآن کریم نے عقلی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ساری انسانیت دوبارہ سے زندہ ہو کر حق بارک و تعالی کے حضور پیش ہوگی. وہاں عدل و انصاف ہوگا، وہاں سوال و جواب ہوگا، وہاں اللہ کی پیشی ہوگی، وہاں مطیعین اور فرمانبردار ان کے لیے جزا کا اعلان ہوگا،
وہاں نافرمان اور باغیوں کے لیے سزا کا اعلان ہوگا۔ اس عقیدے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا، لیکن بسا اوقات یقین ہونے کے باوجود ایک تشویش ہوتی ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حق تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کا اس ضعف میں، نقاہت میں، شیوخت میں، بڑھاپے میں بچہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام استعجاب میں آ گئے، تعجب کے اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ الہ العالمین میرا بچہ کیسے ہوگا۔ یہ نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں تھا یا انہیں شک تھا، نہیں، انہیں 100% یہ یقین تھا کہ جو اللہ نے فرمایا وہ درست فرمایا، ایسا ہو کے رہے گا۔ لیکن ایک تشویش تھی کہ کیسے ہوگا، میں دوبارہ سے جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی دوبارہ سے جوان ہو جائے گی، یا کوئی میں دوسری شادی کروں گا، یا کیا سبب ہوگا کہ اس بڑھاپے میں، اس ضعف میں میری اولاد ہوگی۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ مردوں کو رب نے زندہ کرنا ہے اور قیامت آنی ہے، لیکن تشویش تھی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بالشک من ابراہیم علیہ السلام، کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوتا تو پھر ہمیں زیادہ شک ہوتا، ہم زیادہ لائق تھے اس بات کے کہ ہمیں شک ہوتا۔ جب ہمیں شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تشویش ضرور تھی۔ اللہ نے اس لیے پوچھ لیا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اور انہیں اپنے دربار میں حاضر کروں گا؟ قال بلا، اللہ نے فرمایا اے رب ذوالجلال مجھے پورا یقین ہے، 100% یقین ہے، آپ ایسا ہی کریں گے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف اپنی تشویش کو دور کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں اطمینان قلبی کے لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ حق تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کے اطمینان کے لیے ایک تدبیر بتائی، فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ خلیل آپ 4 پرندے لے لیں اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تبارک و تعالی کے اس حکم پر 4 پرندوں کو لیا اور ان کو مانوس کیا۔ وہ جو 4 پرندے تھے ان میں ایک مور تھا، ان میں ایک مرغ تھا، ان میں ایک کوا تھا، ان میں ایک گرگس تھی۔ یہ 4 پرندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، اپنے ساتھ ان کو جوڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا اب ان پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کرو، ملا جلا دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر یہ مکس گوشت، ملا جلا گوشت، جس میں کوے کا گوشت بھی ہے، جس میں گرگس کا گوشت بھی ہے، جس میں گویا کہ مور کا گوشت بھی ہے، ان تمام پرندوں کے گوشتوں کو ملا جلا کر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ہر پرندے کے تھوڑے تھوڑے حصے کو مختلف پہاڑوں پر آپ پھیلا دیں۔ یہ نہیں کہ ایک پہاڑ پہ ایک پرندہ، دوسرے پہاڑ پہ دوسرے پرندے کا گوشت، تیسرے پہ تیسرے پرندے کا گوشت، چوتھے پہ چوتھے کا گوشت، نہ، بلکہ ان کو آپس میں ملا جلا کر آپ ملا جلا گوشت مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں۔ ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو بلائیے، یأتینک سعیا، ہماری قدرت کا اظہار ہوگا، آپ کے معجزے کا اظہار ہوگا، یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور پھر آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا اور ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت ملا دیا، مختلف پہاڑوں پہ رکھا اور پھر مختلف پہاڑوں پہ پھیلا کر پھر ان کو بلایا، تو یہ گوشت ہر پرندے کا جمع ہوتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے ان میں روح کا اعادہ فرما دیا، ان پہ گوشت بھی آ گیا، پوست بھی آ گیا، ان کے پر بھی لگ گئے، وہ چلنے بھی لگ گئے، وہ دوڑنے بھی لگ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا دیکھیے جیسے میں نے ان 4 پرندوں کو مختلف جگہوں پر پھیلا کر پھر ان کو جمع کیا، ایسے ہی میں روز محشر بکھرے ہوئے انسانوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے میں پھر سے زندہ کروں گا۔ سامعین کرام، آپ ایک بات پہ غور کیجئے کہ حق تبارک و تعالی نے ان پرندوں کو ذبح کروایا اور ذبح کروا کر ایک جگہ ان کو نہیں رکھوایا۔ اگر ایک ہی جگہ بھی رکھوا دیتے ان کا گوشت مکس کروا کر اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بلاتے اور یہ پھر سے زندہ ہو جاتے تب بھی مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن آپ ذرا غور کریں، اللہ نے ان کو مختلف پہاڑوں پر پھیلایا اور مختلف جگہوں پر ان کو پھیلایا۔ دراصل اس کے اندر انسان کی مدارج تخلیق اور انسان کی خلقت اول اور خلقت ثانیہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کیا ہے؟ بکھرے ہوئے اجزاء کے مجموعے کا نام انسان ہے، مختلف جگہوں کے سے اٹھائے ہوئے اجزاء کی اجتماعی شکل کا نام انسان ہے۔ اجمال اس تفصیل کی یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا نطفے سے، ہم سب اپنے والدین کے نطفے سے پیدا ہوئے اور نطفہ بنا غذا سے، اور غذا اللہ نے جو انسان کو پہنچائی وہ کسی ایک جگہ کی نہیں ہے۔ انسان جو خوراک استعمال کرتا ہے، جو غذا استعمال کرتا ہے، اس کی جو فوڈ ہے، اس کے اندر آپ اس کا کھانا دیکھ لیں تو کھانے میں آٹا ہے، روٹی ہے، روٹی آٹے سے بنی اور آٹا گندم سے بنا تیار ہوا، اور یہ گندم کس کھیت کی ہے، کس کھیت کی ہے، کہاں کہاں یہ گندم کاشت ہوئی، پھر اس گندم کو پیسا گیا اور روٹی بنائی گئی، سبزی پتہ نہیں کس خطے کی ہے، پھل کھائے، پھل کس خطے کی ہیں۔